ناظرین، آج کی دنیا میں مسلمانوں کے وہ علاقے کے جو قبضہ شدہ شمار کیے جاتے ہیں، ان کے جب نام لیے جائیں تو ان میں اول الذکر یعنی پہلے نمبر پر آنے والی جگہ فلسطین مانی جاتی ہے۔ آئیے آج آپ کو فلسطین کی تاریخ کے حوالے سے کچھ ایسے حقائق بتاتے ہیں کہ جن کو سن کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مگر اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ہم آپ تک بر وقت پہنچا سکیں۔ ناظرین، فلسطین اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں کنعانیوں کا مرکز رہا ہے۔ ان علاقوں میں جتنے قدیم شہر تھے وہ سارے کنعانیوں نے ہی آباد کیے تھے۔ کنعانی قبیلے کی اہم شاخ ببوسی قوم نے القدس شہر بسایا تھا۔ کنعانی دور کے بعد عبرانی دور کی باری آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ارض کنعان کی طرف ہجرت فرمائی۔ بعد میں حضرت یوسف کے ذریعے آپ کی اولاد مصر کے حکمران بنی اور پھر بتدریج قبطی ان پر غالب آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر سے نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ان عبرانیوں نے کنعان کو فتح کیا۔ یہاں سے عبرانی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ عبرانیوں کے حکمرانوں میں دو جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔ بلست نامی قبیلہ مغرب سے جنگ زدہ ہو کر نکلتا ہے۔ اس نے اس علاقے کے ساحلی علاقوں یافا سے لے کر غزہ تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس قبیلے نے اپنے مقبوضہ علاقے کا نام اپنے نام سے موسوم کر کے فلسطین رکھا تھا۔ یہ نام ایسا غالب رہا کہ آج تک اس پورے خطے کو فلسطین ہی پکارا جاتا ہے۔ ان نو وارد فلسطینیوں اور عبرانیوں کے مابین کئی جنگیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے سردار جالوت کو قتل کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ ناظرین، 538 قبل مسیح کی بات ہے کہ اس میں فارس کے ایک بادشاہ نے شام کے پورے علاقے کو بشمول فلسطین قبضہ کر لیا۔ فارس کی حکومت 332 قبل مسیح میں یہاں سے ختم ہو جاتی ہے اور 332 قبل مسیح میں ہی مقدونی بادشاہ سکندر اعظم نے یہ علاقہ فارسیوں سے ہتھیا لیا تھا۔ اس کی حکومت کے بعد اس کے جانشینوں نے یہاں یونانی ثقافت و تہذیب کو پروان چڑھانے کی سر توڑ کوششیں کیں۔ اس مقصد کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے کئی شہر بھی آباد کیے، مدارس کھولے، یونانی زبان کو سرکاری زبان تک قرار دیا، لیکن اکثر علاقوں میں سریانی زبان اور تہذیب کو لوگوں نے ہردے جاں بنائے رکھا۔ پھر روم کے مشہور قائد بومبی نے یونانیوں کا زور فلسطین میں توڑ ڈالا۔ پھر یہ علاقہ رومیوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ 636 قبل مسیح میں اسلام کا پھریرا اس علاقے پر لہرایا۔ اس دور کے اہم خصوصیات میں سے چند خصوصیات کچھ یوں ہوئی کہ حضرت مسیح کا ظہور ہوا، یہودیوں کو 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب تبتس رومی کے ہاتھوں یہ ذلیل ہوئے، اور دوسری طرف جب یہود نے دوبارہ منظم طریقے سے کوشش کی تو اس دور کے رومی بادشاہ معادریان نے خود حملہ کیا اور یہودیوں کو صفاکی سے قتل کیا اور باقی کو دنیا کے مختلف علاقوں میں جلا وطن کر دیا۔ اب 2000 سال بعد اس دھتکاری ہوئی قوم نے دوبارہ فلسطین میں قدم جمانے کا سوچا۔ فلسطین کی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بہت واضح رہی ہے کہ ابتدائے اسلام میں یہ ان کا قبلہ اول رہا ہے۔ اسی وجہ سے رومیوں کے ساتھ معرکے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی شروع ہو گئے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لشکر جیش اسامہ رومیوں کے مقابلے کے لیے ہی ترتیب دیا تھا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر وصال ظاہری اختیار کر گئے تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو روانہ کیا تھا اور مکمل طور پہ ارتداد کی مہم سے فارغ ہو کر آپ نے بھی اس طرف توجہ دی تھی۔ پھر 6 صدی ہجری میں بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں صلیبی حکومت قائم کر لی گئی۔ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر 70,000 مسلمانوں کو تحت طیق کیا گیا، لیکن صلیبیوں کی یہ حکومت دیر پا نہ ہو سکی کیونکہ مشہور مجاہد صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی بیت المقدس کو واپس لے لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا ہوا تھا اور فلسطین کی سرزمین برطانیہ کے استعماری قبضے میں آنے لگی۔
تو مکار اور شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی خاطر اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ 1839 میں سب سے پہلا مغربی سفارت خانہ جو بیت المقدس میں کھلا وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ پورے فلسطین میں صرف 9000 کے قریب یہودی آباد تھے۔ پھر 1895 میں ایک یہودی مفکر النمسابی ہیرتزل نے ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا یہودی مملکت، جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر کوئی جگہ ان کی نظر میں نہیں ہے۔ اس دور میں یہودیوں کی عالمی سطح پر 2 بڑی کانفرنسیں ہوئیں۔ پہلی کانفرنس 1897 اور دوسری 1898 میں ہوئی، جن کا حاصل یہ تھا کہ اپنے قدیم وطن فلسطین کو دوبارہ کیسے حاصل کیا جائے۔ لیکن چونکہ فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور وہی اس کے مالک تھے، اس لیے یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے مختلف حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کو پہلے بڑے بڑے انعامات اور پیسوں کی لالچ دی گئی۔ مختلف طریقے سے ان کے خلاف چالیں چلی گئیں، جس میں بھاری رقوم بھی تھیں۔ ترکوں کو خریدا گیا۔ خود خلیفہ عبدالحمید کو بھی بڑے بڑے لالچ دیے گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ترکی کے یہودیوں کا ایک وفد سلطان سے ملا اور ان کو یہ برابر کروانے کی کوشش کی کہ فلسطین اگر یہودیوں کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے ہم خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہ کر خلافت کے سارے قرضے اتار دیں گے۔ جواب میں سلطان نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ان کو دکھایا، پھر فرمایا اگر فلسطین کا اتنا سا حصہ بھی تم لینا چاہو گے تو نہیں ملے گا۔ سلطان عبدالحمید سے مایوس ہو کر انہوں نے شہرت عام کو بگاڑنے کی کوشش شروع کی۔ کیونکہ ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کی اجارہ داری رہی تھی، اس لیے اس ہتھیار سے کام لے کر سلطان پر رجعت پسند اور نسل پرست جیسے بے پر کے الزامات لگا دیے گئے۔ نتیجے میں خلافت عثمانیہ میں قومی نعروں کی پروان چڑھی۔ پھر 1909 میں سلطان عبدالحمید کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کے دل کی بات ہوتی ہے اور حکومت میں موجود یہودی نواز لوگوں کو ایک بہت آسان راستہ مل جاتا ہے جو برابر یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے میں مدد دیتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ 1897 میں یہودیوں کی تعداد صرف 50,000 تھی اور یہی تعداد سلطان عبدالحمید کے انتقال کے محض 5 سال کے اندر یعنی 1909 سے 1914 کے اندر یہ تعداد 50,000 سے بڑھ کر 85,000 ہو جاتی ہے۔ بس اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنی سلطنت کو بڑھانے لگتے ہیں، کیونکہ یہ مالدار لوگ ہیں، ہر چیز کو خرید لیتے ہیں۔ فلسطینیوں پر برا وقت شروع ہوتا ہے اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ فلسطین اب تک پستے آ رہے ہیں، یہ سلسلہ بڑھتا ہے اور 1948 کو اسرائیلی مملکت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، جسے چند ہی لمحوں میں امریکہ، روس اور یورپ تسلیم کر لیتا ہے اور اسلامی ممالک میں اس وقت کے ترکی اور اس وقت کے شاہ ایران یہ ناجائز ریاست تسلیم کر کے اپنے آپ کو ذلیل و رسوائی کا مستحق ٹھہراتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی فلسطین کے حوالے سے کچھ درد بھری تاریخ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں بھی ہمیں ضرور اس حوالے سے بتائیے۔